امام طبرانی بیان کرتے ہیں یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا اور کوڈ ورڈز میں، یہ ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے سیاستدانوں کی، ایجنسیوں کی، حکمرانوں کی، سلاطین بادشاہوں کے کوڈ ورڈز ہوتے ہیں، اس نے خط لکھا یزید نے، اور خط میں لکھا، میں وہ الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں لفظ بلفظ، اس نے کہا اے ابن زیاد مجھے خبر پہنچی ہے کہ حسین کوفہ پہنچنے والے ہیں، تمام زمانوں میں اب یہ ذمہ داری تمہارے زمانے پر آ پڑی ہے، اور تمام شہروں اور صوبوں میں یہ ذمہ داری تمہارے شہر پر آ پڑی ہے، اور جتنے گورنر ہیں میرے امال ان سب میں تمہارے اوپر، تمہارے کندھوں پر یہ ذمہ داری ادا پڑی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تو کس طرح عہدہ برا ہوتا ہے، دیکھ اگر تو کامیاب ہو گیا تو آزاد کر دیا جائے گا، یعنی تیری عزت میں اضافہ ہوگا، تیرے جاہ و جلال میں، رتبے میں، منصب میں اضافہ ہوگا، اور اگر تو ناکام ہو گیا تو اس طرح ذلت کے ساتھ غلاموں کی طرف تم میں پلٹا دیا جائے گا، جیسے غلام ذلیل زندگی بسر کرتے ہیں ذلت کی، تو تمہیں غلامی کی زندگی بسر کرنی ہوگی۔ یزید نے یہ خط لکھا، میں اس کے الفاظ ایک بار پڑھ دیتا ہوں، باقی بے شمار حوالہ جات ہیں۔ انہو قد بلغنی ان حسینا قد سار الى الکوفہ وقد ابتلی به زمانک من بین الازمان وبلدک من بین البلدان وابتلیت به من بین العمال وعندها یعتق او یعود عبدا کما یعتبد العبید۔ اس پر آگے امام طبرانی بیان کرتے ہیں اس خط کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے امام حسین کو قتل کروا دیا، وبعث برأس الیہ، اور آپ کا سر مبارک پورے قافلے کے سروں کے ساتھ یزید کو بھیج دیا، اس کا حکم آیا تھا اس کو بھجوا دیا۔ اور جب امام عالی مقام کا سر انور اور 72 شہیدوں کے اہل بیت اطہار کے اور آپ کے اصحاب کے مبارک سر یزید کے پاس پہنچے تو یزید نے اپنا دربار لگا کے سارے سر رکھ لیے، امام حسین کا سر اپنے سامنے رکھا، اور پورے دمشق کے بڑے بڑے لوگ جو معتبر لوگ تھے ان کو بلا لیا، ارد گرد بٹھا کر امام علی مقام کے سر انور پر چھڑی ماری، اور چھڑی مار کر یہ شعر پڑا، نفلق ہامن من رجال احبۃ الینا وہم کانوا اعق واظلما، اور دوسری روایتوں میں علینا وہم کانوا اعق واظلما۔ یزید نے چھڑی مار کر امام علی مقام کے سر انور کو اس نے کہا کہ وہ لوگ بے شک وہ ہمارے ہاں کتنے معزز ہی کیوں نہ تھے، جب انہوں نے ہماری سرکشی کی، ہمارے خلاف بغاوت کی، ہماری مخالفت کی، تو ہماری تلواروں نے ان کی کھوپڑیوں کے ان کے تنوں سے جدا کر دیا۔ یہ شعر پڑھتا رہا، ان کی کھوپڑیاں پھوڑ دی گئیں، تنوں سے جدا کر دی گئیں، وہ جتنے بھی عزت والے لوگ کیوں نہ تھے جنہوں نے ہماری نافرمانی کی راہ اختیار کی۔ یہ قصہ ہے یزید کا۔ اس کے بعد بھی یہ کہنا کہ یزید راضی نہیں تھا، یزید نے حکم نہیں دیا تھا، یزید نے قتل کے لیے کہا نہیں تھا، اس کو معلوم نہیں تھا ابن زیاد نے قتل کر دیا، بھئی معلوم نہیں تھا کیسے؟ وہ خط لکھ رہا ہے کہ تم نپٹو، اگر ناکام ہو گئے تو تمہیں غلامی کی زندگی بسر کرنی پڑے گی، گورنر سے ہٹا دوں گا، ذلیل کر دوں گا، کامیاب ہو گئے تو عہدہ بلند کر دوں گا۔ اس نے شہید کر دیا، سر بھیج دیے، اور سر کو سر بازار پورے دمشق میں رکھ کر وہ شعر پڑتا ہے اوپر کہ اس طرح ہماری تلواریں سر قلم کرتی ہیں ان لوگوں کے جو ہمارے خلاف بغاوت میں اٹھتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں لعن اللہ قاتلہ وابن زیاد معہ ویزید ایضا، اللہ لعنت کرے ان کے قاتل پر اور ابن زیاد پر اور یزید پر جس نے قتل کروایا۔ یہ امام جلال الدین سیوطی کے کلمات میں نے آپ کو پڑھے۔ اور اگر یزید کا یہ امر نہ ہوتا تو یزید ابن زیاد کو اس نے برطرف کر دیا ہوتا، معزول نہیں کیا، برطرف نہیں کیا، اس کو سزا نہیں دی، کسی ایک قاتلین حسین میں سے کسی قاتل کو سزا نہیں دی، ابن زیاد کو سزا نہیں دی، بلکہ اس کو بلایا اور پھر امام علی مقام کے سر انور کے اوپر شعر پڑھے، اور شعر وہ یہ یزید پڑھتا تھا کہ کاش آج میرے جو بزرگ تھے جو مارے گئے غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں، کاش آج دیکھتے کہ یزید نے کس طرح ان کی موت کا بدلہ آل بنی ہاشم سے اور آل رسول سے لے لیا۔ یہ یزید شعر پڑھ رہا تھا،
तमाम आइम्मा ने, हत्ता कि काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर मज़हरी में यही बात बहुत से 4 मुकामात पर कुरानी आयतों से यजीद का कुफ्र साबित करते हुए, और इमाम अहमद बिन हम्बल ने कुरान मजीद से यजीद का कुफ्र साबित करते हुए वो आयतें पढ़ी। और वो बयान करते हैं काजी सनाउल्लाह पानीपती कि यजीद तो दीन का मुनकर था। अल्लामा आलूसी कहते हैं उसके ईमान पर भी मुझे कोई शक नहीं है कि वो ईमान पे नहीं था, उसका दीन नहीं था, उसकी कोई मुसलमानी नहीं थी। अगर होती तो क्या ऐसे बदबख्त के मुंह से इमाम अली मुकाम को शहीद करके ये कलिमात निकल सकते हैं? शेर पढ़ रहा है, छड़ी मारता है और कहता मेरे बुजुर्ग कहां हैं? वो अपनी आंखों से काश आज मुशाहदा करते कि मैंने आले मोहम्मद और बनी हाशिम से बद्र का इंतकाम करबला में ले लिया। और फिर उसके अल्फाज आगे हैं कि अगर मैं लस्तु मिन जुंदुबिन इन लम अंतकिम मिन बनी अहमद मा कान अफात, उसने कहा कि मैं अगर इंतकाम ना लूं आले नबी से, इस तरह का इंतकाम ना लेता तो मैं मशाइख अरब की औलाद में से नहीं हूं। लोग कसम खाते हैं ना कि मैं फलां 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 बड़ों की औलाद में नहीं हूं, अगर मैं ये काम करके ना दिखाता तो मैं यजीद हूं, फलां फलां की औलाद से हूं, तो मैं उनकी औलाद से ना होता अगर आले नबी से ये इंतकाम ना लेता। इसके बाद कहना कि यजीद की जिम्मेदारी नहीं और उस पर ईमान का इम्कान साबित करना और तौबा के एहतमाल को देखना,